بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم الشفا ہجامہ سینٹر میں آئے ہیں۔ ہمارے محترم مولانا اسد بشیر صاحب یہ ہجامہ لگاتے ہیں اور یہ انہوں نے پوائنٹ لگائے ہیں، فی الحال 5 پوائنٹ لگائے ہیں۔ اب یہ بتائیں گے کہ کون کون سے پوائنٹ ہیں، یہ جو 5 پوائنٹ ہیں یہ کون کون سے ہیں۔ اور ماشاءاللہ صفائی کا بھی اچھا نظام ہے ان کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ بات ہے پہلے کہ ہجامہ سنت ہے، اور بخاری کی حدیث ہے کہ ان نام سلامات تداویتم بہ الحجامہ، کہ بہترین علاج وہ ہے جو تم کرتے ہو ہجامہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرش کی سیر کروائی گئی تو فرشتوں نے آپ کو وصیت کی کہ یا رسول اللہ جا کر اپنی امت کو ہجامہ کی تعلیم دلوائیے۔ ماشاءاللہ حضور نے خود یہ عمل کروایا ہے، ہجامہ لگوایا ہے۔ یہ اس کو بولتے ہیں الکاہل، اس کو بھی بولتے ہیں الکاہل۔ یہ الکاہل 2 جگہوں پہ لگتا ہے۔ حدیث کی روح سے اگر بات کی جائے تو جو حدیث سے ثابت ہے، یعنی حدیث کی روشنی میں جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ الکاہل جو ہے یہ 70 بیماریوں کی شفا ہے ماشاءاللہ، جس میں بڑے بڑے جتنے موذی امراض میں سارے آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اخدائن، ان کو بولتے ہیں اخدائن، یہاں بھی لگتے ہیں یہاں بھی لگتے ہیں۔ یہ بھی سنت پوائنٹ ہے، یہ حضور نے یہ بھی ہجامہ کروایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے، اس کو سیکشول پوائنٹ بولتے ہیں۔ یہ معدے کے امراض اور جنسی کمزوری اور پیشاب میں جلن وغیرہ، ٹانگوں کا سن ہو جانا، پاؤں کا زیادہ ٹھنڈا یا گرم ہونا، نیند کا نہ آنا یا بے ضابطگی نیند میں زیادہ آنا یا کم آنا، ان چیزوں میں ان کے روکنے اور اعتدال میں لانے کے لیے یہاں ہجامہ لگایا جاتا ہے۔ ہجامہ اصل میں یہ خون یہ جو جسم کا اپنی مدت پوری کر چکا ہوتا ہے وہ کھال کے نیچے جم جاتا ہے، رک جاتا ہے، جس کو ٹاکسین بولتے ہیں۔ اگر اس کو باہر نہ نکالا جائے تو وہیں پہ پڑا رہتا ہے، جیسے کوڑا کرکٹ گھر کا اگر گھر سے نہ نکالا جائے تو گھر میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ جمع ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بدبو، گندگی وغیرہ غلاظت پھیلتی ہے اور امراض انسان میں پھیلنے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم میں یہ جو کوڑا کرکٹ ہے، اگر اس کو آپ باہر نہیں نکالیں گے، یہ دیکھیں نا بالکل سیاہ ہو چکا ہے، یہ اس کو دیکھیں آپ، تو اگر یہ کوڑا کرکٹ آپ باہر نہیں نکالیں گے تو یہ جسم کے اندر گھومتا رہے گا۔ نوجوان بندہ، صحت مند آدمی جس کا خون روزانہ بنتا ہے اچھا خاصا تعداد میں، تو اگر جتنا خون بن رہا ہے دن کا اتنا خون کو آپ جمع کریں تو پھر ایک انسان کو تو ایک وہ ہاتھی سے بھی موٹا ہونا چاہیے نا، کہ روزانہ خون بن رہا ہے، جیسے ٹینکی میں روز پانی آ کے نکل تو نہیں رہا روز، لیکن بن روز رہا ہے۔ کہاں جاتا ہے وہ جو پچھلا خون ہوتا ہے جو اپنا ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ ٹاکسین بن کے جلد کے نیچے جمع ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو نہیں نکالیں گے، نیا خون بھی وہ متاثر ہوگا اور یہی واپس جمع ہو کر موٹا ہو کر بالکل دانے کی شکل میں یہ خون میں واپس رواں ہوگا، جو اور بھی کولیسٹرول کی شکل اختیار کر دے گا۔ جب کولیسٹرول ہو جائے گا تو وہ خون میں ایک بوجھ اور وزن پیدا ہو جائے گا۔ پھر جب انسان کا جو دل ہے جب یہ سرکولیشن کرتا ہے تو ہلکی چیز کو وہ پمپ آسانی کے ساتھ کرتا ہے، جب وزن ہو جائے، بوجھ ہو جائے تو وہ پمپ کرے گا تو اسے جان لگانی پڑے گی، پھر انسان کے دل پہ بھی اٹیک ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جی وہ آگ بند ہو گئی۔ وہی کولیسٹرول اب اس طرح کا گاڑھا مواد آخری انسان کے دل کے اوپر وہ جم جاتا ہے، پھر وہ وال وغیرہ سارے جو سن ہو جاتے ہیں تو پھر یہ انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بلڈ پریشر ہائی ہونا، چونکہ خون میں گاڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جب جسم دل پمپ کرتا ہے تو وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ خون کو اوپر نہیں پھینک سکتا، نیچے نہیں لا سکتا، خون کی سلو ہو جاتی ہے وہ رفتار، تو انسان کے سر میں گیس جمع ہو جاتی ہے، ہوا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو انسان کہتا ہے مجھے ہائی ہو گیا۔ تو اسی طرح شوگر اور جتنے امراض ہیں اس کی بنیاد یہی ہے، انسان اپنی خوراک سادہ رکھے، ہر مہینے ہجامہ کرواتا رہے، سنت کی نیت سے ثواب بھی ہے، دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ اور اس میں جیسا کہ جسمانی امراض میں شفا، اسی طرح روحانی امراض میں بھی شفا ہے۔ جادو، آسیب، جنات، یہ اتنی چیزیں ہیں ان کی بھی اس میں شفا بتائی گئی ہے۔ مثل دماغی کمزوری، مرگی وغیرہ کے لیے یہاں پہ لگتا ہے، اس کو بولتے ہیں یافوخ، یہاں لگتا ہے اس کو بولتے ہیں ہامہ، یہاں ایک لگتا ہے یہ مرگی اور نشہ وغیرہ جو نشے کے عادی لوگ ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہاں لگتا ہے کہ جہاں، تو یہ الحمدللہ ہجامہ میں موت کے سوا، اور ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اس کا علاج نہیں ہے اور موت کا علاج نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اللہ پاک نے ہجامہ میں رکھی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا کلر کیسا ہو گیا، باقی جسم کا کلر، اور یہ چونکہ یہاں ٹاکسین جمع ہو گئی ہے، یہ جمع ہو گئی ہے، بالکل سیاہ رنگ اختیار کر گیا ہے۔ ناظرین آپ یہ محسوس کریں گے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ خون جمع ہوا ہے، خون جہاں بھی جمتا ہے وہاں داغ پڑتا ہے، لیکن داغ تو سرخ ہونا چاہیے، جسم کا جو سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا،
اور یہ 3-4 دن اسی رنگ میں رہے گا. اس سے معلوم ہوا یہ گندگی وغیرہ جسم کی تھی جو جہاں جمع ہوئی. اب ہم اس کو نکالیں گے. تو یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ حجامہ جب لگایا جائے، کٹ لگایا جائے، تو جو مریض ہے وہ بھی آیت الکرسی پڑھے اور جو معالج ہے وہ بھی آیت الکرسی پڑھے. تو روایات میں آتا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک حجامہ گویا 2 دفعہ حجامہ لگانے کا فائدہ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ حجامہ لگائیں گے وہ 2 حجاموں کے قائم مقام ہو جائے گا. اس کے بڑے فوائد ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹ لگا رہے ہیں. مولوی صاحب یہ بتائیں گے کہ کٹ جو ہے نا وہ کس ڈائریکشن میں لگانے چاہیے؟ دیکھیں جی، کٹ ہمیشہ لمبائی میں لگانا چاہیے، چونکہ جسم جو ہوتا ہے انسان کا، اس میں جو رگیں وغیرہ ہیں وہ لمبائی میں. اللہ پاک نے نظام ایسا رکھا ہے کہ سارے رگیں جو ہیں وہ ایسے لمبائی میں ہیں. اگر آپ ایسے کٹ لگائیں گے تو کراس کٹ لگنے کی وجہ سے رگ کے کٹنے کا خوف ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، جو انسان کے یہ اور نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے کٹ ہمیشہ سیدھائی میں لگائیں اور کٹ تھوڑا سا گیپ چھوڑ کے لگائیں اور کٹ اتنے اندازے سے لگائیں کہ جس کی وجہ سے رگ میں یا کسی اور چیز میں پرابلم نہ ہو زیادہ. شوگر کا مریض ہو تو اس کا پہلے شوگر چیک کر لیں. اگر شوگر کنٹرول میں ہے تو پھر اس کو کٹ بالکل تھوڑے تھوڑے لگائیں، ہلکے ہلکے لگائیں. لیکن عام آدمی کو آپ ضرورت کے مطابق کٹ لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کٹ ہیں، لیکن آپ کل یا پرسوں یہاں پر دیکھیں آپ کو انشاءاللہ کٹ کے نشان نظر نہیں آئیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں شہد. شہد لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ داغ بھی ختم ہو جاتا ہے. دوسرا اس کی چکناہٹ کی وجہ سے انسان غسل کرے، نہائے یا کچھ بھی کرے تو پانی ٹھہرتا نہیں، پانی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو انسان کے زخم کا دفاع کرتا ہے، پانی نہیں ٹچ ہونے دیتا. اور ایک دن اگر 24 گھنٹے انسان کو پانی ٹچ نہ ہو تو اس کے بعد پانی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، پانی سے انسان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، چونکہ وہ زخم بھر جاتا ہے. اور یہ بھی مولوی صاحب بتائیں گے کہ یہ جو کپ ہم نے لگائے ہیں یہ تقریباً سارے ہی سنت پوائنٹس ہیں. جی، میں نے جیسے الگ الگ بھی بتایا سب کا کہ یہ 2 اخدعین یہ بھی سنت ہے. یہ حضور نے خود کروایا بھی ہے اور اس کو اخدعین کہتے ہیں. ان کو الکاہل بولتے ہیں اور اس کو سکچل پوائنٹ بولتے ہیں. یہ جو ہے اور ان سب کی افادیت میں نے آپ کو پہلے بتلا دی. یا اگر کپ ڈھیلا ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو ٹائٹ کر دیں. بال وغیرہ ہوں جسم میں تو ان کو صاف کرنا چاہیے، ورنہ اس سے آپ ایک کپ کی گرپ نہیں ہوتی. گرپ نہ ہو تو پھر وہ کپ کھل جاتا ہو. جیسے میں اس بلیڈ کی یہ نوک استعمال کر دی ہے، یہ دوبارہ نہیں استعمال کی جائے گی. ایک بندے پہ بھی نہیں کی جائے گی، دوسرے پہ تو کی نہیں جائے گی، لیکن ایک بندے پہ بھی دوبارہ نہیں کی جائے گی بلکہ یہ اب ضائع ہو گئی. اس کی یہ نوک بچی ہوئی ہے، یہ دوسری جگہ لگے گی، اس کے بعد یہ ضائع ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی استعمال نہیں ہوا ہے، اس کی ایک نوک لگے گی پھر دوسری، پھر یہ ضائع ہو جائے گا، دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی احتیاط اس میں زیادہ ضروری ہے. احتیاط ضروری ہے. کہ گیس ہی جو جمع ہو رہی ہے اس میں، یہ گرماش کی وجہ سے سینہ وغیرہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کٹ لگائے جاتے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو حتی الوسع مکمل انفارمیشن دیں گے حجامہ کے بارے میں. کچھ تکلیف نہیں ہو رہی. ہاں، تکلیف تو نہیں ہو رہی ناظرین؟ اس میں بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے. ایک نارمل سے نارمل کمزور آدمی بھی وہ لگوا سکتا ہے. جو بہت زیادہ کمزور ہو، زیادہ مریض ہو تو اس کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے. باقی اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ درد ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے مولوی صاحب؟ میرے خیال سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اور کمزور جو آپ نے بتایا وہ بھی اس طرح کا کمزور کہ جس کو خون نہ بنتا ہو. مثلاً 80 سال کا بابا ہے یا پھر بیمار ہے، کسی بیماری کی وجہ سے اس کا خون بنا رک گیا ہے، تو اس طرح کے آدمی کو. ورنہ عام نارمل جو ہلکا پھلکا کمزور اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی، یہ 2 دفعہ استعمال ہو گیا ہے، یہ نوک بھی اور یہ نوک بھی، یہ اب ضائع ہو گئی، یہ اب قابل استعمال نہیں ہے. جی. اسی طرح یہ جو کپ ہیں یہ دوبارہ استعمال نہیں کیے جاتے بلکہ ضائع کر دیے جاتے ہیں. بہتر یہ انسانی اعضاء وغیرہ، خون ہو، بال ہوں، ناخن ہو،
یا خدا نخواستہ چوٹ آ جائے، وہ پورا کسی کا کوئی بازو ٹانگ کاٹ دی جائے، تو آداب میں سے ہے کہ ان کو دفن کر لینا چاہیے کہ انسان کی بے حرمتی نہ ہو۔ اسی طرح اس کی بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے ممکن ہو تو ہم اس کو دبا دیں۔ دوسری بات یہ جو خون آپ دیکھ رہے ہیں اس کو خون نہیں کہا جاتا، یہ جم گیا ہے، حالانکہ ہوا نہیں ہے اس میں، ہوا ہو تو یہ کپ گرپ کرنا چھوڑ دے، گر جائے۔ اس کے اندر سے ہم نے ویکیوم کے ذریعے پمپ کے ذریعے ہوا نکال دی ہے، اس کے باوجود یہ جم گیا ہے۔ جب میں نکالوں گا آپ دیکھیں گے یہاں مواد وغیرہ جمع ہوا، تو خون اگر بغیر جس خون میں آکسیجن نہ جائے تو وہ جمتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں خون کی بوتلیں تھیلی وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، جمتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر آکسیجن نہیں جاتی۔ کھلے کپ میں کھلی فضا میں خون ہو تو فوراً جم جاتا ہے، یہ کھلی فضا میں نہیں ہے، اس کے اندر ہوا نہیں جا رہی، اس کے باوجود یہ جم جائے گا، معلوم ہوا یہ خون نہیں ہے۔ اور اس کو اگر آپ لیبارٹری میں لے جائیں آپ کو کوئی رپورٹ نہیں ملے گی خون کی، چونکہ یہ خون ہے ہی نہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ خون نکل گیا ہے، اب